نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی رب ذوالجلال صاحب عظمت و کمال کے لیے ہے، جس نے 12 مہینوں کی مدت میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ جب سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق ہوئی ہے، 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا۔ اس رب العالمین کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ رب العالمین جو ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہمیں روزی دینے پر قادر ہے، اور جس کے آغوش رحمت کی بنیاد پر ہم اس روئے زمین پر زندہ ہیں اور اس رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اس رب العالمین کی تعریف اور توصیف کرنا یہ جمعہ کے اہم ترین آداب میں سے ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو سید الاولین والآخرین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین وہادی کوثر وشافع محشر وناشر اسلام وقامع اصنام جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے دین کے ہر مسئلے کو ہمارے سامنے واضح کیا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں، نعمتیں آپ پر، آپ کے آل پر، آپ کے اولاد پر، آپ کے اہل بیت فاطمہ و حسن و حسین اور سبھی ازواج و اطہار پر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وانعم وبارک علی حبیبک و نبیک محمد وعلى آلہ وذریتہ وأہل سبطہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج عاشوراء کا دن ہے اور ہم میں سے اکثر روزے کی حالت میں جمعہ کے اس مبارک دن میں حرمت والے اس مہینے میں جس کی ہر چیز حرام ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اکٹھا ہے۔ عاشوراء کا یہ عظیم دن اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کے قوم سے اس دن نجات دی گئی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ مبارک دن ہے جب اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے سب سے بڑے عظیم عبقری رسول و نبی سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو فرعون
اور آل فرعون کے ظلم اور استبداد سے نجات دلائی۔ اسی لیے اس دن کو عاشورا کہا جاتا ہے، یہ نجات والا دن ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی گئی تو اس کے بعد ایک عظیم تاریخ مرتب ہوئی، صدیوں تک سالوں تک تورات کو لوگوں کے لیے شریعت، لا اور کانسٹیٹیوشن کے طور پر نازل کیا گیا۔ ہزاروں سالوں تک لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کی برکت ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جم غفیر کو دیکھیں گے، بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں میں کروڑوں میں لوگ سامنے سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھیں گے کہ یہ میری امت ہے، تو آپ سے کہا جائے گا نہیں، یہ بنو اسرائیل ہے جو دین پر قائم تھے، جنہوں نے موسیٰ کی پیروی کی، یہ بھی جنتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے بابائے آدم، ابو الانبیاء، جتنی مرتبہ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اتنا ذکر کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ تورات میں بھی، حالانکہ تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، محرف ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن قرآن کریم نے اس وقت کے احداث، انسیڈنس اور اس وقت ہونے والے واقعات کی تفصیل جو ہمارے قرآن میں ذکر کی ہے، یہ اہل یہود پر، اہل کتاب پر اور نصارہ پر ہمارے دین کا، اسلام کا، قرآن کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس تاریخ کو انہوں نے بھلا دیا، جس میں ان کے علماء نے منمانی کی، تحریف کی، قرآن کریم نے دوبارہ اسے زندہ کیا اور بتایا کہ حقیقت ایسی تھی، حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ بڑی عظیم تاریخ اور طویل واقعہ ہے، قرآن کی مختلف صورتوں میں جا بجا الگ الگ الفاظ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر روشنی ڈالی جائے، لیکن قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بنو اسرائیل کی تاریخ کیا ہے اور اسے قرآن میں کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عاشورہ کا روزہ جو ہم رکھتے ہیں، یہ سیدنا حسین کی یاد میں نہیں ہے، یہ تو سیدنا حسین کی شہادت سے قبل ہزاروں سال پہلے سے لوگ رکھتے آ رہے ہیں۔ یہود بھی رکھتے تھے، اللہ کے نبی کے زمانے میں نصارہ بھی رکھتے تھے، قریش بھی رکھتے تھے، کفار بھی رکھتے تھے، بت اور مورتیوں کی پوجا اور عبادت کرنے والے بھی موسیٰ کی تعظیم کیا کرتے تھے، موسیٰ ابن عمران۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس روزے کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے حقدار تو ہم ہیں، لہٰذا آپ نے اس روزے کو سارے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھا جائے، اور بیان فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ 1 سال قبل کے گناہ اس روزے کی بنیاد پر معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے 1 سال قبل کے گناہ کو معاف فرمائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک عظیم تاریخ ہے، ان کی ثابت قدمی فرعون کے جبر، ظلم اور استبداد کے سامنے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سردار، گورنر، انٹیلیجنس سولیوں پہ لٹکا دیا، ایک ہاتھ اور ایک پیر کاٹ کر بازار میں چھوڑ دیا کہ جو موسیٰ کے رب کو مانے گا، جو میری خدائی کا انکار کرے گا، موسیٰ کے رب پر ایمان لائے گا، توحید کو مانے گا، اس کا یہی انجام ہوگا۔ لیکن قربان جائے بنو اسرائیل کے ان افراد پر جنہوں نے جانثاری کا عظیم ثبوت دیا، ڈٹ کر کھڑے ہوئے، فرعون کے جبر اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، اور ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے، آل فرعون کے ظلم سے سارے مسلمانوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو نجات دی۔
دریا میں حصے ہو گئے اور اہل موسیٰ نے، بنو اسرائیل نے دریا کو پار کیا۔ یہ وہ عبور کرنے والا دن ہے جو عاشورہ کا دن ہے، جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نجات کی بنیاد پر ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ لہذا عاشورہ کی یہ مناسبت ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم میں سے اکثر جو اسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جوڑتے ہیں، حالانکہ یقیناً سیدنا حسین کی شہادت عالم اسلام کا بہت عظیم واقعہ ہے۔ وہ مظلوم اور جنت کے شہزادے کو ظلم اور جبر اور غلط دھوکے کے طریقے سے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن عاشورہ کی مناسبت یہ موسیٰ ابن عمران کے واقعے کے ساتھ مرتبط ہے، جو اللہ رب العالمین کے حرمت والے مہینے اور شہر میں ہے۔ یہ مہینہ جس میں ہم جی رہے ہیں یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام، حرمت والا مہینہ۔ اس مہینے میں ہر چیز حرام ہے، ہر طریقے کا ظلم اس مہینے کے اندر حرام قرار دیا گیا، اور اس کی حرمت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھی۔ لوگ اس مہینے کا احترام کرتے، اہل کفر، اہل قریش، یہاں تک کہ یہود اور نصارہ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے۔ گناہ کا ارادہ ہوتا اس مہینے میں گناہ نہیں کرتے، زنا کا ارادہ ہوتا اپنے زنا کو اگلے مہینے کے لیے پوسٹ پون کر دیتے، تجارت میں دھوکہ دہی ہوتی تو اس مہینے میں دھوکہ دینے سے گریز کرتے، یہاں تک کہ شکار بھی نہیں کرتے۔ اس مہینے کی تعظیم ساری اقوام کے اندر موجود تھی، سارے لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ نے اس مہینے کی تعظیم کو اور اس کے ساتھ مزید 3 مہینے جن کی تعظیم پر اہل جاہلیت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو برقرار رکھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جن چیزوں میں اللہ کی طرف سے آپ کو روکا نہیں جاتا اور 2 اختلافی مسائل آپ کے سامنے آتے تو آپ اہل کتاب کی تائید کو فوقیت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روکا جاتا تو آپ نے ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا اور ان مہینوں کی حرمت میں مزید ایک حرمت کا آپ نے اضافہ فرمایا۔ یہ 4 مہینوں کی حرمت، اس کی عظمت جو اہل کفر کے دلوں میں تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حرمت کے اندر مزید ایک حرمت کا اضافہ کیا۔ یہ حرمت کیا ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو؟ ہم میں سے ہر مسلمان شخص کو اس حرمت کا علم ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر اس شخص کو جو دین کی بنیاد پر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اس حرمت کا علم ہونا چاہیے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی حرمت کے ساتھ اضافی طور پر بیان کیا۔ یہ حرمت کیا ہے میرے عزیز بھائی اور دوستو؟ یہ مسلمان شخص کے تعلق سے حسن ظن کی حرمت ہے۔ ایک مسلمان شخص کا مال، اس کی عزت، اس کی جاہ، اس کا مرتبہ، اس کا خاندان، اس کے بیوی بچے، اس کی بہنیں، اس کی تجارت، اس کے حقوق، اس کی زمین دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ غلط طریقے سے اسے کھانا اور اسے ہڑپ کرنا، ایک مسلمان پر الزام لگانا، یہ حرام ہے۔ یہ وہ حرمت ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں سب سے افضل ترین دن میں، سب سے افضل ترین مہینے میں، سب سے افضل ترین موقع پر، حج کے موقع پر آپ نے اس حرمت کو بیان کیا۔ ایک مسلمان کی حرمت یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ ایک مسلمان کی حرمت یہ ہے کہ اسے تجارت میں دھوکہ نہ دیا جائے۔ ایک مسلمان کی حرمت یہ ہے کہ اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا
اعتبار کیا جائے۔ ایک مسلمان کی حرمت یہ ہے کہ اس کے تعلق سے حسن ظن رکھا جائے، ایک مسلمان کی حرمت یہ ہے کہ اس کے حقوق کو محفوظ رکھنا انسان اور مسلمان اپنے لیے ایسے ہی ضروری سمجھے جیسے اپنے گھر والوں کے حقوق کی حفاظت وہ ضروری سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، کس مہینے میں تم ہو؟ حرام کے مہینے میں، ذو الحجہ کے مہینے میں جو حرام ہے، فرمایا فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا وَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تمہارے مال آپس میں، تمہاری تجارتیں آپس میں، تمہارے حقوق آپس میں، تمہارے خون آپس میں، تمہاری عزتیں آپس میں ایسے ہی حرام ہے جیسے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ جیسے حرمت والے مہینوں کی تعظیم لوگ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، آپ نے مزید ایک چیز کا اضافہ کیا۔ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کا مقام، ایک مسلمان کے تعلق سے غلط فہمی، ایک مسلمان کے تعلق سے بیجا زبان درازی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، اور حرام ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان شخص کے تعلق سے سوء ظن کا شکار۔ حالانکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ بازار میں دو لوگ کام کر رہے ہیں، دونوں کی دکانیں ایک جیسی ہے، دونوں کا بزنس ایک جیسا ہے، تو ممکن ہے کہ حسد اور جلن اور فطری طور پر اختلاف سامنے آئے کہ ایک کسٹمر آتا ہے، ایک کی دکان میں جاتا ہے، دوسرے کی دکان میں نہیں جاتا۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے راز اور اس کے سر کو بیان کیا کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں مزید ایک حرمت کا اضافہ کیوں فرمایا؟ چنانچہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے یہ فطری بات ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اختلاف کرے، اور یہ اختلاف گھر میں بھی ہو سکتا ہے، بھائی بہن کا ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے، وراثت کا ہو سکتا ہے، حقوق کا ہو سکتا ہے، تجارت کا ہو سکتا ہے، بازار میں ہو سکتا ہے کہ دو کام کرنے والے بازار میں سامان بیچ رہے ہیں اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ میرا اپنا قریبی اور پڑوسی بازو والے کی دکان سے خریدتا ہے، مجھ سے نہیں خریدتا۔ علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے خدشات اور شبہات کا ظاہر ہونا چونکہ یقینی اور فطری ہے کہ دو مسلمان کا جھگڑا ہو جائے، آپس میں کدورت ہو جائے، آپس میں گفتگو بند ہو جائے، مگر شریعت نے اس کا ایک پیمانہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند ایام کو چند ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے، چند مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت دی گئی ہے کہ اگر ایک انسان دھوکہ دہی میں مبتلا ہے، حقوق کی پامالی میں مبتلا ہے، تو رمضان آ گیا، ریوائز کر لیا، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ اسی طریقے سے حرمت والے مہینے آ گئے، فوراً رک گیا کہ اب تک تو یہ میرے انا کا مسئلہ تھا، یہ میرے ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ تھا، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود، ثواب دید پر ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہوئے اپنے حق سے تنازل اختیار کرے، کمپرومائز کر لے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا۔ تو علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند مہینے رکھے ہیں کہ انسان ریوائز کرے، اور اگر ان مہینوں اور ایام کے گردش کے ساتھ بھی انسان کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین نے چند مقدس مقامات رکھے ہیں کہ ان کی زیارت کر لے۔ حج رکھا گیا ہے کہ اگر وہ زمانے سے عبرت حاصل نہیں کر سکتا تو کم سے کم اس مقدس مقام پر جا کر نادم ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، اپنے مسلمان بھائی کے حق کو ادا کرے۔ تو یہ ہمارے شریعت کی بڑی عظیم حکمت ہے کہ چند ایام کو چند ایام پر فضیلتیں دی گئی، چند اوقات کو چند اوقات پر فضیلتیں دی گئی،
چند جگہوں کو دیگر جگہوں پر فضیلت دی گئی تاکہ ایک انسان رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اور اگر وہ حق پر ہے تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف کرے اور کمپرومائز کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اس حرمت والے مہینے میں ہم دیکھیں کتنے ایسے حرام کام ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں گردش کر رہے ہیں، کتنی ایسے حقوق کے مسائل ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حق فلان کا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس حرمت والے مہینے میں اسے پامال کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرمت والی چیزوں میں سب سے پہلی حرمت انسان کے عرض اور اس کے عزت اور اس کے وقار کی حرمت کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک مسلمان شخص کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ پہلے آپ نے زبان کا ذکر کیا، کیوں؟ جب زبان خراب ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے۔ زبان کے نتیجے میں انسان اپنی عاقبت کو خراب کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ زبان سے اس کی حفاظت کرے۔ آپ نے سنا کسی مسلمان کے تعلق سے غلط فہمی کا انتشار ہے، لوگ غلط فہمی کو ہوا دے رہے ہیں، آپ نے اپنی زبان کھولی اور منع کر دیا، اللہ کی قسم آپ نے ایک مسلمان کے حق کو ادا کر دیا۔ لیکن زبان سے بھی اگر یہ چیز ممکن نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے استعمال کا حکم دیا۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اسی طریقے سے ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اس کا خاندان محفوظ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی زمین کو غلط طریقے سے ہڑپ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے کسی بھائی کی زمین کو غلط طریقے سے ہڑپ کیا، ایک بالش نے بھی ہڑپ کیا، تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اس کو گھسیٹے۔ زمینوں کی بڑی چاہت تھی، بڑی رغبت تھی کہ زمینوں میں ہیر پھیر کرے، کاغذات کو تبدیل کرے اور ایک بیچارے نادار اور لاغر شخص کو دھوکہ دے۔ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، اور اگر یہ زمینیں کسی یتیم کی ہے، کسی بیوہ کی ہے، کسی مسکین کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے اللہ نے فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فانما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ لوگ جو کسی یتیم کی زمین کو ہڑپ کرتے ہیں، وہ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں کھانا نہیں بھرتے، جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے مسائل ہماری جماعت میں آتے ہیں کہ بھائی نے بہن کو پراپرٹی سے محروم کر دیا، باپ کی وفات کے بعد چاچا نے، بھتیجوں نے، نانا نے، دادا نے زمینوں میں ہیر پار کر دی اور کاغذات کو اپنے نام پر کر لیا۔ سنیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم حدیث کو، آپ نے فرمایا، جس نے کسی اپنے خاندان والے شخص کی زمین کو ہڑپ کیا، جس نے اپنے کسی خاندان والے شخص کی زمین کو ہڑپ کیا، اسے زمینوں کے اندر دھسایا جائے گا، یہاں تک کہ 7ویں زمین تک، نیچے تک دھسایا جائے گا۔ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں ذکر کیا کہ یہ عذاب قبر کی ایک عظیم دلیل ہے کہ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے والے، لوگوں کے حقوق کو ماننے والے جب دفن کر دیے جاتے ہیں تو زمین کو کھول دیا جاتا ہے اور انسان کو اس میں دھسا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے
حقوق کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے حقوق کو ادا کیا، تجارت کے حقوق کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں جا کر ایک دن کھڑے ہو گئے، ساری دکان والوں کو جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، کہا آؤ اللہ کا نبی آج تمہارے درمیان حاضر ہے۔ سارے دکانوں اور تجارت کرنے والوں کو آپ نے جمع کیا اور فرمایا سنو، تم سب کے سب آگ میں جلائے جاؤ گے، تم سب کے سب آگ میں جلائے جاؤ گے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، آج اللہ کے نبی کے مزاج بڑے عجیب ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سب کے سب آگ میں جلاؤ جاؤ گے سوائے اس شخص کے جس نے مال بیچتے وقت، مال خریدتے وقت اور مال کی ڈیلنگ کرتے وقت انصاف سے کام لیا اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اسی طریقے سے حقوق کے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقل الغنی غلم، کسی مالدار شخص سے قرض لینا، کسی مالدار شخص سے مال کو لینا اور بھول جانا، یہ ظلم ہے، یہ عذاب کا سبب ہے کہ آپ کسی سے قرض لیں اور قرض لینے کے بعد بھول جائیں۔ اچھے اچھے ریسٹورنٹ میں آپ کھانا کھائیں، لیکن ایک شخص جس نے آپ کو قرض دیا ہے آپ اس کے قرض کے ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیں۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب اسی مہینے کی ابتدا میں شہید کیے گئے، محرم کی ابتدا میں، ذوالحج کے آخری ایام میں آپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، بستر مرگ پر ہے، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، آتڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، لوگ کھجور کا پانی پلاتے ہیں، سیدھے آتڑیوں سے باہر آ رہا ہے، لوگ دودھ پلا رہے ہیں، باہر آ رہا ہے۔ یقین ہو گیا کہ یہ عمر بچنے والا نہیں ہے، اپنے بیٹے کو بلایا، فقیہ ملت محدث قوم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلب کیا، کہا بیٹا دیکھو میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ کہا اے ابا جان آپ کے اوپر جو قرض ہے وہ حقیقت میں قرض نہیں ہے، آپ نے فلاں کو دیا ہے، فلاں سے لیا ہے۔ کہا ساری مقدار کو جمع کرو، اور اگر کسی غریب کی مدد بھی کی گئی ہے اس مقدار کو بھی جمع کرو، ایک تنکے کا بھی قرضہ عمر کے اوپر باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا لوگوں نے یہاں وہاں سے جمع کیا، لوگوں سے پوچھا گیا، بازاروں میں پوچھا گیا، عورتوں سے پوچھا گیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین نہیں تھا کہ ان کے اوپر اتنا قرض ہوگا، لیکن یہ ان کا حکم تھا۔ 86,000 درہم 86,000 درہم کا قرض جمع کیا گیا۔ آپ نے ابن عمر کو مخاطب کیا، کہا کہ اچھی بات ہے، اگر یہ قرض ہے تو کوشش کرو کہ آل عمر کو مخاطب کرو، عمر کے بھائیوں کو، عمر کی بہنوں کو، عمر کے خاندان والوں کو، کہ سب تھوڑا تھوڑا جمع کرے اور عمر کی مغفرت کا سامان کر دے۔ اور اگر آل عمر کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو عدی ابن کعب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر کے تمہارے اوپر احسانات ہے، کم سے کم عمر کا قرضہ چڑھا دو تاکہ اپنی قبر میں جائے تو اللہ کو منہ بتانے کے قابل ہو۔ پھر کہا کہ اگر بنو عدی بن کعب بھی دینے سے انکار کر دے تو قریش کے فلاں اور فلاں سردار کے پاس چلے جانا اور ان سے مطالبہ کرنا کہ یہ عمر کا قرض ہے۔ کون ہے عمر؟ 30 سے زائد کنٹری کا بادشاہ، امیر المؤمنین۔ اگر چاہتے تو ایک جھٹکے کے اندر، ایک حکم کے اندر سارے خزانے ان کے قدموں تلے ہوتے تھے، مگر وفات کے وقت حالت ہے، یہ ایمانداری کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے پاس مسئولیت کا تقاضا ہے۔ کہا کہ اگر قریش کے سردار بھی انکار کر دے تو اے میرے بیٹے تم قرض کا بندوبست کرنا، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ ان 3 قبیلوں کو چھوڑ کر چوتھے کسی قبیلے کے سامنے عمر کا قرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، میرے عزیزو اگر قرض ہو سب سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں حرمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی غریب سے کام لے رہے ہیں، کسی مزدور سے مزدوری لے رہے ہیں تو اس کی مزدوری اسے ادا کرے، اور اگر اللہ نے دل دیا ہے، پیسہ دیا ہے
تو مزدوری سے زیادہ عطا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کے حق میں اور جن کے فیور میں قیامت کے دن میں کھڑا ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے کسی شخص کے پاس کام کیا اور وہ مطالبہ کرتا رہا کہ بھائی میری ڈیوٹی اتنے گھنٹے تھی، مہینے پر اتنے پر اتفاق ہوا تھا، میں اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اور اس مالدار اور تاجر شخص کے خلاف گواہی دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ان حرمت والے مہینوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مزید حرمت کا اضافہ کیا ہے، ایک مسلمان شخص کے جان کی حرمت، ایک مسلمان شخص کے مال کی حرمت، ایک مسلمان شخص کے عزت کی حرمت، ایک مسلمان شخص کے خاندان کی حرمت، ایک مسلمان شخص کے بھائی اور بہنوں کی حرمت، ایک مسلمان شخص کے قبیلے کی حرمت، ایک مسلمان شخص کے تجارت کی حرمت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان حرمتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہماری ملاقات اللہ رب العالمین سے ہو تو ہم بالکل صاف تقی اور نقی اس انداز میں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فقد قال الله جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر كتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أولى وأجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور انہی مکاتب سے انہی مدارس سے انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔